سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رجلان من الذين انہی میں سے دو آدمیوں نے کہا یخافون جو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما اور اللہ پاک نے ان پر انعام کیا ادخلوا علیہم الباب وہ کہنے لگے کہ تم ان پہ داخل ہو جاؤ دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہووگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پکی بات ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قالوا یا موسیٰ وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا ہم ہرگز کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا جب تک کہ یہ لوگ اس میں ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ پس جاؤ تم اور تمہارا رب فقاتلا تم دونوں جا کے لڑو انا ہاہنا قاعدون بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی ان سے جو گفتگو ہوئی جہاد کے متعلق اور ان لوگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو انتہائی گستاخانہ انداز سے جواب دیا گیا اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کی پاداش میں ان پہ جو سزا آئی اللہ پاک کی طرف سے اس کا تذکرہ کیا گیا فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگ یہی جو آج کل یہودی کہلاتے ہیں ان کے بڑے یہ جب آگے چلے تو آگے ملک شام میں داخل ہونا تھا جو ارض مقدس ہے اللہ پاک نے انبیاء کا مسکن بنایا ہے اس کی فتح و کامیابی ان کے ہاتھوں سے ہونی تھی اللہ پاک کا وعدہ تھا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دہانی کرائی لیکن وہ قوم زبردست تھی عمالقہ جابر قوت والے طاقت والے اچھے قد و کاٹ والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 12 سرداروں کو وہاں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے جو آ کے رپورٹ دی ان میں سے 10 نے وہ رپورٹ
منفی انداز سے دی کہ تم نہیں لڑ سکتے، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ ان کے کہنے پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دل چھوڑ گئی، کہنے لگے جی ہم نہیں لڑ سکتے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر یہ جو دو آدمی تھے جن میں سے ایک کا نام یوشع اور دوسرے کا نام کالب، یہ یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی بنے اور ان کے بعد اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، حضرت یوشع علیہ السلام۔ ان دونوں نے بیان کیا دیا، یہ دونوں کہنے لگے قال رجلا، اللہ پاک نے ان دونوں آدمیوں کی دو صفات بیان کی۔ ایک صفت یہ بیان کی الذین یخافون، کہ یہ وہ دو آدمی تھے جو ڈرتے تھے۔ یہاں میرے عزیز دوستو غور کریں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس سے ڈرتے تھے، بس اتنا کہا ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں ڈرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جس کا خوف، جس کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ صرف کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو باقی سارے خوفوں سے نجات دے دیتا ہے، اور جب اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر انسان سانپ سے، بچھو سے، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا تعلق، اپنی محبت اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اس لیے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کس سے ڈرتے ہیں۔ وہ دونوں آدمی صرف ڈرتے تھے کس سے؟ اللہ پاک سے۔ ان کے دلوں پہ یعنی قوم عمالقہ کا ذرہ بھی ڈر نہیں تھا۔ آج کی قوتوں سے، آج کی طاقتوں سے جو مسلمان ڈرتے ہیں وہی کمزور اور بزدل ہیں، اور جو مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ ہر طاقت ان کے پاؤں کی ٹھوکر ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر صرف اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ دوسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان پہ انعام کیا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، یہ 12 سردار تھے۔ ظاہر ہے جو سردار ہوتا ہے وہ سمجھدار انسان ہوتا ہے، تو 10 جو ہیں وہ تو کہہ رہے نہیں ہم بڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ 2 کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم ان سے لڑیں گے، ہم جائیں گے وہاں پہ۔ وجہ کیا ہے؟ انسان جتنا بھی سمجھدار ہو، جتنا بھی زیرک ہو، جتنا بھی دانا بینا ہو، جتنا بھی عقل مند ہو، اللہ کے انعام کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ کچھ بھی انسان کہیں بھی پہنچ جائے تو وہ اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی یہ 2 صفات بیان کی کہ ایک تو یہ ڈرتے ہیں صرف کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا اللہ نے بھی ان پر خصوصی انعام کیا، خصوصی فضل کیا۔ ان 2 صفات کے حامل ان 2 بندوں نے کیا کہا؟ یہ کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، ارے تم دروازوں تک چلو تو صحیح، تم تو پہلے ہی ہمت ہار بیٹھے ہو، پہلے ہی دل چھوٹا کر بیٹھے ہو، شہر کے دروازے تک تو چلو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم شہر کے دروازوں میں داخل ہوو گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقین کر لو غالب تم ہی آؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے انہوں نے یہ بات 2 وجہ سے کہی۔ ایک تو اللہ کا توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پہ یقین، اللہ کی خوشخبریوں پہ یقین، ایک تو یہ وجہ تھی۔ اور دوسرا یہ مشاہدہ کر کے آئے تھے کہ قوم عمالقہ ویسے تو بڑی زبردست قوت طاقت والی ہے، لیکن جب دشمن کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہار جاتے ہیں۔
جیسے آج کل کی بڑی طاقتوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ میزائل والے ہیں، یہ ٹیکنالوجی والے ہیں، جناب ان کے پاس بڑے وسائل اسباب ہیں، لیکن میدان میں ان کی حالت کیا ہے کہ میدان میں جب اترتے ہیں تو یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں سردار یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ بظاہر اتنی قوت والی قوم، لیکن جب ہم اکٹھے جائیں گے تو یہ لوگ ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ لہذا وہ ان سے کہنے لگے اللہ پہ بھروسہ کرو، علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو ہمت کرو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی بات مان لیتے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا رنڈی رونا اور زیادہ شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا ہم وہی مصر میں ہی مر جاتے، یہاں ہمیں کہاں لا کے مروا دیا، اب ہم کیا مقابلہ کریں، کیا لڑائی کریں، ہم مر جائیں گے، زخمی ہوں گے، ہماری عورتیں پکڑی جائیں گی، ہمارے بچے قید میں جائیں گے، یعنی اپنا ہی انہوں نے پیٹ سے اپا ڈال لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نہ بھائی نہ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ اس شہر میں ہیں ہم تو نہیں، بالکل نہیں جانے گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور اس سے اگلا جملہ انتہائی سخت جملہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو اس سے مراد مذاق ہے، اللہ کا استہزاء ہے، پھر تو یہ کفریہ جملہ ہے، انتہائی گستاخانہ جملہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس جملے کے بعد بھی اس قوم کے ساتھ رہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ اگلی آیات میں آ رہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصود گستاخی نہیں، استہزاء نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصود صرف یہ تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جا کے لڑیے، اللہ آپ کا مددگار ہوگا، ہم یہاں بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، بس ہم دعا کریں گے یہاں۔ یہ جواب تھا اس قوم کا۔ اب ذرا اپنی مقدس جماعت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین، ان کے جذبات کو بھی دیکھیے، تصویر کا یہ رخ بھی دیکھیے۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کے لگ بھگ دشمن اسلحہ سے مکمل لیس، اسباب عیش و عشرت کے ساتھ، اور ادھر کتنے ہیں؟ صرف 313، اور 313 میں سے بھی صرف 2 کے پاس تلواریں، باقی کسی کے پاس ڈنڈا سوٹا ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں، اسباب و وسائل کچھ بھی نہیں۔ اب مقابلہ پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے محبوب جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں کہیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اللہ کے محبوب سوچنے کی کیا بات ہے، ہم جانیں فدا کر دیں گے، تن من دھن لٹا دیں گے آپ پر، لیکن آپ علیہ السلام ابھی پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ مہاجرین تو آئے ہی آپ کے ساتھ ہیں مکہ سے، وہ تو جاننے دیں گے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا پوچھنا چاہتے ہیں، انصار کیا کریں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، حضرت سعد ابن معاذ انصار کے سردار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، آپ حکم کریں۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ جملے کہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش کہ مقداد کی جگہ پہ میں ہوتا، یہ جملے میں نے کہے ہوتے، وہ تاریخی جملے کہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ۔ ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے۔ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹا دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگ گیا، کیونکہ آپ انصار سے یہ معاہدہ کر کے آئے تھے مدینہ میں ہماری حفاظت کریں گے، اور اب تو مدینہ سے 82 کلومیٹر باہر بدر کے میدان میں انصار کہہ سکتے تھے یہاں ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، مدینہ سے باہر ہو، لیکن سبحان اللہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے نصرت کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے صحابہ جیسی جماعت پوری انسانیت میں اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے کامل محبت نصیب فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یہی جو آج یہودی ہیں ان کے بڑے آبا و اجداد نے اپنے نبی سے کہا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو بس یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے۔ اب اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پہ کیا سزا نازل ہوئی، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى